سے شروع کرے. ہمارے پاس پرانا ایڈیشن بھی ہے لیکن ایک تو یہ ایڈیشن جدید ہے کمپیوٹرائز، اس میں عنوانات بھی لگے ہوئے ہیں اور ایک کئی نسخوں کے ساتھ اس کا تقابل بھی کروایا گیا ہے. تو یہ جو صفحہ نمبر 12 ہے، یہاں ہم نے کہا تھا کہ استفتاء کا جواب ہے، تو صفحہ نمبر 12 سے جو ہے اس کی آپ ابتدا کریں کہ صفحہ نمبر 12 سے یہ استفتاء کیا لکھا ہوا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی استفتاء جی کیا فرماتے ہیں علماء دین اس باب میں کہ زید نے بتتبع ایک عالم کے جس کی تصدیق ایک مفتی مسلمین نے بھی کی تھی. دیکھو نا، علامہ عبدالحی لکھنوی پھر اس کی تصدیق وہ ساری باتیں، استفتاء میں تو فرضی نام لیے جاتے ہیں نا. جی دربارہ قول ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو در منصور وغیرہ میں ہے، اور کتابوں میں بھی اپنے مقام پر ہم اس کو بیان کریں گے. ان اللہ خلق سبع ارضین فی کل ارض آدم کآدمکم ونوح کنوحکم وابراہیم کابراہیمکم وعیسیٰ کعیسیٰکم ونبی کنبیکم. کہ یہ عبارت تحریر کی کہ میرا یہ عقیدہ ہے کہ حدیث مذکور صحیح اور معتبر ہے اور زمین کے طبقات جدا جدا ہیں. طبقات بھی ہو سکتا ہے اور طبقات بھی ہو سکتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں. جی اور ہر طبقہ میں مخلوق الہی ہے، اور حدیث مذکور سے ہر طبقہ میں انبیاء علیہم السلام کا ہونا معلوم ہوتا ہے، لیکن اگرچہ ایک خاتم کا ہونا طبقات باقیہ میں ثابت ہوتا ہے، مگر اس کا مثل ہونا ہمارے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ثابت نہیں. اور اس سے ایک تو یہ ثابت ہو رہا ہے کہ 7 زمینیں ہیں، ہر زمین میں ایک نبی ہے، لیکن وہ نبی ہمارے نبی جیسا نبی نہیں ہے. ایک بات تو یہ اس بندے کا عقیدہ ہے، اس حدیث کو سامنے رکھ کر، اس اثر کو سامنے رکھ کر. دوسرا کیا عقیدہ ہے؟ اور نہ یہ میرا عقیدہ ہے کہ وہ خاتم مماثل آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور ہوں، نہ وہ جو خاتم ہے اپنے زمینوں کے اعتبار سے وہ اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا ہے، مثل ہے. نہ یہ عقیدہ بھی نہیں ہے. اس لیے کہ اولاد آدم جس کا ذکر وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ میں ہے، اور ایک تو یہ عقیدہ، دوسرا یہ عقیدہ اور سب مخلوقات سے افضل ہے. وہ اسی طبقے کے آدم کی اولاد ہے بالاجماع، اور ہمارے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سب اولاد آدم سے افضل ہیں، تو بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوقات سے افضل ہوئے. پس دوسرے طبقات کے خاتم جو مخلوقات میں داخل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مماثل کسی طرح نہیں ہو سکتے. اس اثر سے یہ تو ثابت ہو رہا ہے کہ دیگر زمینوں میں بھی مخلوق ہے، لیکن بندے کا عقیدہ یہ ہے اس اثر کے تحت کہ ان طبقوں میں مخلوق تو ہے لیکن وہ مخلوق حضور جیسی خاتمہ اور حضور جیسی مخلوق نہیں ہے. تو کیا محض اس اثر کو سامنے رکھ کر دیگر طبقات میں مخلوقات کو ماننے والا، کیا اس کا اور اس اعتبار سے ماننے والا کہ وہ مخلوقات حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین جیسے نہیں ہیں اور حضور ان سب کے خاتم ہیں، کیا اس آدمی کا عقیدہ درست ہے یا درست؟ بس اتنی دو چار باتیں. اور باوجود اس تحریر کے زید یہ کہتا ہے کہ شرع سے اگر اس کے خلاف ثابت ہوگا. میں نے کہا تھا حضرت آسن نانوتوی رحمہ اللہ خط بھیجا کہ بھئی مجھے اپنی اس تحقیق پر کوئی زور نہیں ہے، اگر اس کے خلاف ثابت ہو جائے تو میں رجوع کر لوں گا. میں صرف اتنا کہہ رہا ہوں کہ اس اثر کے تحت باقی طبقات میں بھی لوگوں کا وجود ثابت ہو رہا ہے، لیکن وہ لوگ حضور کے برابر. اتنی سی بات پہ کر رہا ہوں. اس میں کیا بات ہے ختم نبوت کے انکار کی، یا کیا بات ہے حضور کی معاذ اللہ افضلیت یا فضل کے خلاف کی بات کی؟ اس پر بھی مجھے تحقیق، اس پر بھی مجھے ضد نہیں ہے. اگر آپ ثابت کر دیں کہ باقی طبقات میں مخلوقات نہیں ہیں یا یہ اثر جھوٹا ہے تو مجھے اس پر بھی زور نہیں، میں رجوع کر لوں گا. جی اسی کی طرف اشارہ کر رہے ہیں. شرع سے اگر اس کے خلاف ثابت ہوگا تو میں اسی کو مان لوں گا، میرا اصرار اس تحریر پر نہیں. پس علماء شرع سے استفسار یہ ہے کہ الفاظ حدیث ان معنوں کو محتمل ہے، یعنی یہ جو میں نے مطلب بیان کیا، کیا حدیث سے یہ الفاظ، حدیث کے الفاظ سے معنی سمجھ آ سکتے ہیں؟ حدیث کے الفاظ ان معنی کا احتمال رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے یا نہیں؟ اور زید بوجہ اس تحریر کے کافر یا فاسق یا خارج اہل سنت والجماعت سے ہوگا یا نہیں؟ بھئی جینو تو ضرور. اب جواب کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. الجواب الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولی خاتم النبیین. مقدمے میں حضور کی ختم نبوت کا ذکر ہے، براءۃ الاستحلال، کہ یہ کتاب آگے میں حضور کی ختم نبوتی کے لیے لکھ رہا ہوں.
لیکن یہ ختم نبوت کا منکر ہے جی. وسید المبعوث استحلال ہے. صرف ختم نبوت ثابت نہیں کروں گا, ایسا ختم نبوت کا معنی ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ حضور کا تمام مخلوقات سے افضل و اعلیٰ و ارفع ہونا ثابت ہو جائے گا جی. وآلہ وصحبہ اجمعین. تمہید, یہاں تمہید ہے, لیکن اصل کتاب میں ہم نے کہا تھا نا, اس میں آج کل کے زمانے میں پیراگرافنگ ہوتی ہے, عنوانات ہوتے ہیں, اس زمانے میں اس پر توجہ, آپ نے پرانی کتابیں دیکھو تسلسل اس کے اندر ہوتا ہے, تو یہ تمہید اصل کتاب میں شامل نہیں ہے, یعنی تمہید کا لفظ اصل کتاب میں نہیں ہے جی. اب کیا ہے, بعد حمد و صلات کے قبل عرض جواب یہ گزارش ہے کہ اول معنی خاتم النبیین معلوم کرنے چاہیے تاکہ فہم جواب میں کچھ دقت نہ ہو. سب سے پہلے امام نانوتوی نے کیا مقدمہ قائم کیا کہ سب سے پہلے تو خاتم النبیین, یہ جو ہمارا مسئلہ ہے کہ یہ اثر حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہے, حضور کی ختم نبوت پر زد پڑ رہا ہے اس اثر سے, تو ختم نبوت کیا ہے؟ اول تو خاتم النبیین کا معنی سمجھے, مطلب سمجھے کیا ہے. یہاں معنی کا لفظ ذرا غور کریں. معنی عام طور پر ہمارے یہاں مفہوم وغیرہ کے لیے بولا جاتا ہے, جو الفاظ کا جو مدلول ہوتا ہے اس کو معنی کہتے ہیں, لیکن یہاں معنی, یہ معنی لیا جا سکتا ہے الفاظ کا مدلول, لیکن یہاں معنی اس معنی میں نہیں ہے, بلکہ یہاں معنی علت اور سبب کے معنی میں ہے. معنی کس معنی میں ہے؟ علت اور فیلوز اللغات کے اندر ہم معنی کو جب آپ کھولیں گے تو معنی کی کئی معانی بیان کیے, ان میں ایک معنی علت اور سبب بھی ہے. خاتم النبیین کا مطلب تو آخر نبی تو سب کو معلوم ہے. حضرت نانوتوی کا مقصد کیا ہے کہ اول یہ سمجھو کہ جو تم بار بار حضور کو خاتم النبیین کہہ رہے ہو کہ یہ حدیث حضور کی ختم نبوت کے خلاف ہے, یعنی حضور کو آخر نبی کہنے کی علت کیا ہے, کیوں حضور کو خاتم النبیین کہہ رہے, وجہ کیا ہے, سبب کیا ہے. اول سبب دریافت کرو کہ سبب کیا ہے اس کا, ہم حضور کو کیوں آخر نبی سمجھتے ہیں. اب ذکر کرنے کیا ہے. ایک سبب تو یہ جو عوام کے علم میں, عوام کیا کہتی ہے, سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے. یہ وہ عبارت ہے جس کو تیسرے نمبر پر مولانا مزہ خان صاحب نے یوں سمجھ لے کہ اس کو تار تار کر کے حسام الحرمین میں پیش کروں گا, اور پھر بڑے میاں تو بڑے میاں, چھوٹے میاں سبحان اللہ ہے کہ نہیں. دعوت اسلامی نے تمہید ایمان حسام الحرمین چھاپی ہے تمہید ایمان کے ساتھ, اس میں عربی غائب کر دیے, اردو ترجمہ ہے صرف. اردو میں اسی بات کو کیسے لے کر ہے, سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بے معنی ہے. ہم اندازہ لگاؤ بھائی معنی کو جب کوئی بے معنی پڑھے گا تو وہ حضرت نانوتوی کو مسلمان سمجھے گا. اور ساتھ میں کتاب کے ایشو میں لکھا ہوا بھی ہے, خبردار اعلیٰ حضرت کی کتابوں پر کسی قسم کا اعتراض کرنے سے ایمان جانے کا خوف. تم کتابوں میں یہ بے ایمانی کرو اور پھر اوپر لکھو بھی, کتنا بڑا یعنی فراڈ اور دھوکے کی انتہا کہ بئی معنی کو بے معنی کر دیا, یعنی عوام کے خیال میں تو حضور کا خاتم ہونا بے معنی چیز ہے معاذ اللہ. اب بتاؤ نا کون اس کو کفر نہیں کہے گا میرے بھائی. تو کیا فرما رہے ہیں, سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ, اچھا میں نے کہا تھا یہاں معنی سبب کے معنی میں, علت کے معنی میں, اس پر تو ایک میں نے لغت سے دلیل پیش کی. ایک آپ ذرا دیکھیں صفحہ نمبر 16 کھولیں جی, صفحہ نمبر 16 کے شمع استدراک ہے, بلکہ بنا خاتمیت, دیکھو بنا یا خود لفظ بنا لے کر آئے, بنا سبب علت, تو معلوم ہے کہ یہاں معنی کس کے معنی میں ہے, علت اور سبب کے. تو عوام کے خیال میں تو حضور کا خاتم النبیین, یہ وہ عبارت ہے جس پر ایک بہت بڑا ہوا کھڑا کیا, اور مولانا مزہ خان صاحب نے اسحاب الحرمین میں اس کو پیش بھی کی, کفری عبارت ہے. اور مولانا احمد سید کاظمی صاحب جو ان کے غزالیہ زماں راضی دورہ ہے, مولانا شمس الحق اخوانی صاحب رحمہ اللہ کے ساتھ یہ بہاولپور, جامعہ بہاولپور میں استاذ تھے, ان کے بڑے عالم ہیں. انہوں نے مقالات کاظمی کی جلد 2 میں لکھا ہے کہ ہمیں امام نانوتوی سے یہ گلہ نہیں ہے کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار کیا, نہیں یہ گلہ نہیں ہے, نہ یہ کہ انہوں نے ختم نبوت کا انکار نہیں کیا, یہ بھی گلہ نہیں ہے, بلکہ ہمیں انہیں گلہ یہ ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کو عوام کا خیال بتایا. یہ تو عوام کا خیال نہیں, یہ تو قرآن کہتا ہے, یہ تو حدیث کہتی ہے, یہ تو امت کا تواتر چلا رہا ہے. تو اس لیے اس عبارت کو انہوں نے کوئی بہت ہی پتنی عجیب و غریب چیز بنا کر پیش کیا. تو پہلی تو اس عبارت کا مطلب سمجھے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہاں سے خاتم النبیین کی علت بیان کر رہے ہیں, وجہ بیان کر رہے ہیں, سبب بیان کر رہے ہیں کہ یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین کہا گیا, اس کی علت اور وجہ اور سبب کیا ہے.
اب اگر آپ عوام سے پوچھیں تو عوام آپ کو کہے گی کہ بھائی حضور آخر نبی ہیں، آخری زمانے میں آئے، زمانے کے اعتبار سے آخری ہیں، تبھی آپ کو کیا کہا گیا؟ خاتم النبی جی۔ حضرت نانوتوی کا یہ مقصد نہیں ہے کہ حضور کو خاتم النبی سمجھنا عوام کا خیال ہے، عوام اور خواص کچھ اور سمجھتی ہے، نہیں۔ آپ نے کتابوں کے اندر پڑھا ہوگا، تبیان القرآن کے اندر، اور نہیں تو سیوطی کی الاتقان میں نہیں پڑھا یا البرہان میں نہیں پڑھا تو کم سے کم آپ نے درس نظامی میں علامہ صابونی رحمہ اللہ کے تبیان میں تو پڑھا ہوگا نا کہ ایک تفسیر اشاری ہوتا ہے، اور شرح قائد کے اندر علامہ تفتزانی نے بھی اس کو لکھا ہے کہ قرآن کو حتی الامکان اپنے ظاہر پر رکھیں گے، اسے پھیریں گے نہیں، لیکن بعض معانی خفیہ ہوتے ہیں جو اللہ ارباب سلوک پر کھولتا ہے۔ قرآن کی کئی ایک لفظ کے کئی معانی ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ ہر ایک کی طرف ہر ایک کا ذہن جائے۔ چاچا خود احمد سعید کاظمی صاحب مقالات کاظمی جلد 2 صفحہ نمبر 35 پر لکھتے ہیں کہ بے شمار ایسی توجیہات نکلتی رہیں جو اس کے مدلول قطعی معنی متواتر کی معیت اور اس کی موافق ہو، کیونکہ قرآن مجید کا ایک ایک حرف مطالب لا تعد ولا تحصى رکھتا ہے۔ تو قرآن کے ایک لفظ میں، ایک آیت میں کئی معنی نکل سکتے ہیں، بشرطے کہ وہ معنی اصول تفسیر کے خلاف ہو۔ اصول تفسیر کیا ہے؟ وہ 15-16 علوم میں مستقل نہیں جاتا۔ اب بعض ظاہر معنی بہت سے علماء کے سامنے کھل جاتے ہیں، اور بعض ایسے غامض معنی ہوتے جو صرف اللہ ارباب سلوک پر کھولتا ہے۔ یہ نانوتوی یہاں کہنا چاہ رہے ہیں، ان کا مقصد یہ نہیں ہے کہ معاذ اللہ حضور کو آخر نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے جیسا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں، نہیں، بلکہ ان کا مطلب یہ کہ آپ اگر عوام سے پوچھیں کبھی حضور کو آخر نبی کیوں بنایا گیا، حضور کو خاتم النبیین کیوں کہا گیا، وہ کہیں گے زمانے کے اعتبار سے آخر تھے، زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے، اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں اگر آپ غور کریں، کسی کا آخر میں آنا یہ تو بذات کسی فضیلت کا تقاضا نہیں کرتا۔ کوئی شخص اس وجہ سے صاحب فضیلت ہے کہ وہ آخر میں، یہ تو کوئی فضل کی وجہ نہیں ہے، حالانکہ آیت مقام فضیلت میں ذکر ہے، اور مقام فضیلت کے لیے کسی کا آخر میں آنا یہ بذات فضیلت کی دلیل کسی اور اعتبار سے دلیل ہو سکتی ہے، کسی کے افضلیت کے آخر میں، لیکن بذات فضیلت کی دلیل دیکھو۔ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلی کے بعد کئی لوگ آئے، بلکہ کئی شرابی کبابی فاسق فاجر بریلی آج دنیا پر موجود ہے کہ نہیں ہے، جو احمد رضا خان صاحب کے بعد ہے نا، تو کیا وہ احمد رضا خان صاحب سے افضل ہو گئے؟ حالانکہ بعد میں تاخر زمانی ہے، نماز ہو رہی ہے، نماز کے اندر ایک صف پہلی صف کھڑی ہے اور ایک سب سے آخر میں آنے والا ہے، تو جو سب سے آخر میں آنے والا ہے وہ آخر میں آنے کے اعتبار سے صاحب افضل ہے، افضل کے یہ حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر حضور کی ختم نبوت، حضور کے خاتم النبیین کے لقب کی دلیل وجہ یہ ہے کہ آپ سب سے آخر میں آئے، تو کسی کا پہلے آنا کسی کا آخر میں آنا یہ بذات فضیلت کی دلیل نہیں ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بعد کئی نبی آئے کہ نہیں آئے؟ بات ہے نا، تو کیا وہ ابراہیم علیہ السلام سے افضل ہو گئے؟ حالانکہ تاخر زمان ان کو حاصل ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی رحمہ اللہ کے بعد کتنے اولیاء اللہ ہیں، لیکن کیا وہ شیخ عبد القادر جیلانی سے افضل ہو گئے؟ نہیں، حالانکہ تاخر زمانی حاصل ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تاخر کسی شے کا مؤخر ہونا یا مقدم ہونا اس میں بذات فضیلت نہیں ہے، ہاں کسی اور وجہ سے فضیلت ہو سکتی ہے، بالعرض ہو سکتی ہے، لیکن بذات دیکھیں نا، بالعرض اور بذات میں تھوڑا سا فرق آپ دیکھ رہے ہیں، کیونکہ اس لفظ کو انہوں نے اڑا دیا کتاب کے اندر، تبھی میں اس پر بحث کر رہا ہوں۔ ایک ہے آپ یہاں ویسی بیٹھے ہوئے ہیں، ویسی کوئی آ گیا محلے کا، آپ بھی، تو کیا آپ کا ویسی یہاں بیٹھے رہنا حالانکہ تخصص کی کلاس ہے یہ کوئی فضیلت ہے؟ فضیلت تبھی ہوگی نا جب آپ تخصص کی نیت سے، پڑھنے کی نیت سے یہاں کیا کریں، بیٹھے۔ معلوم ہے کہ ہماری کلاس میں بذات بیٹھنا، محض بیٹھنا کلاس میں، یہ کسی فضیلت کا درجہ، ہاں مضاف الیہ کے اعتبار سے اور شے منصوب کے حوالے سے، بالعرض کے حوالے سے، کہ چونکہ تخصص پڑھنے کے لیے ہیں اور تخصص کی یہ کلاس ہے، لہذا اب یہاں بیٹھنا کیا ہوگا، فضیلت ہوگی۔ حضرت نانوتوی کہہ رہے کہ تقدم زمانی یا تاخر زمانی اسے کسی شے کی فضل میں بذات کوئی دخل، حالانکہ آیت کو اللہ نے مقام مدح میں ذکر کیا،
بالذات تقدم. اور دیکھو قرآن کے اندر کیا آتا ہے, لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب. یہ کوئی فضیلت نہیں ہے کہ تم اپنے چہروں کو مشرق اور مغرب کی طرف کیا کرو, پھیرو. تو ہم پاکستانیوں کا قبلہ تو مغرب کی طرف ہے, ہم تو مغرب طرف منہ کر کے نماز پڑھتے, تو کیا ہمارا مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ایک فضیلت کا باعث نہیں ہے؟ حالانکہ اللہ تو فرماتے ہیں کہ مغرب طرف منہ پھیرنا کسی فضیلت کا باعث, اور آپ کیا کہیں گے بالذات کسی فضیلت کا باعث نہیں ہے. یہ جو آپ نے مغرب کی طرف پھیرا ہوا ہے یہ قبلے کی وجہ سے پھیرا ہوا ہے, جیسے قبلے کی وجہ سے اس میں فضیلت آ گئی ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہی کہنا چاہ رہے کہ محض کسی کا متقدم پہلے ہونا اور محض کسی کو تاخر حاصل ہونا باعتبار زمانہ, یہ بذات کسی کی فضیلت کی دلیل کسی اور وجہ سے بن سکتی ہے جو حضرت نانوتوی بنائیں گے, لیکن بذات تقدم اور تاخر زمانے کو کسی شے کی فضیلت میں دخل نہیں. حالانکہ اللہ نے حضور کا خاتم النبیین ہونا مقام مدح میں بیان کیا, لہذا خاتم النبیین کیا کہ لقب کی وجہ محض سب سے آخر میں آنا یہ نہیں ہو سکتی, بلکہ کوئی اور وجہ ہو. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے؟ دیکھو ذرا عبارت دیکھو ذرا. سو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاتم ہونا بئی معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انبیاء سابق کے زمانے کے بعد, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب میں آخری نبی ہیں. مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تأخر زمانی میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں ولیکن رسول اللہ و خاتم جب بالذات اس کو فضیلت حاصل نہیں ہے تو اللہ نے مقام مدح میں خاتم النبیین کو فضیلت کے مقام پر کیوں ذکر کیا؟ حالانکہ تقدم اور تاخر زمانے کو بالذات کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے. جب نہیں ہے تو محض اس وجہ سے خاتم النبیین کا ذکر نہیں کر سکتے. حضرت نانوتوی کے ہاں اس خاتم النبیین کی بنا کچھ اور ہے, اور وہ بنا یہ ہے, وہ آگے آ جائے گا, میں یہاں مختصر عرض کر دیتا ہوں. کہتے ہیں کہ دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. کسی کو بھی کوئی وصف حاصل ہوتا ہے وہ دو طرح سے حاصل ہوتا ہے, یا تو اسے وہ وصف حاصل ہوتا ہے بالذات, یا اسے وہ وصف حاصل ہوتا ہے بالعرض. بالعرض کا مطلب کیا کہ وہ وصف اسے کسی اور کے واسطے سے حاصل ہو, آگے انشاءاللہ میں اس پر تفصیل بیان کروں گا. اور بالذات کا مطلب کیا کہ ان اوصاف کے پیچھے آپ چلے کہ یہ اوصاف کہاں سے آ رہے ہیں, تو جہاں جا کر وہ اوصاف رک جائیں کہ یہ اوصاف یہاں سے نکل رہے, اسے ہم بالذات کہیں گے. کہ یہ صفت اس کا تو بالذات خاصہ ہے اور باقیوں کا بالعرض. جیسے دیکھو مثال لے لو, اس وقت کھڑکیوں کے اندر سے روشنی آ رہی ہے, اس دن میں نے مثال پیش کی. اب یہ روشنی کی اپنی تو نہیں ہے نا, ان روشنی کے پیچھے آپ چلو گے تو یہ کہاں سے آ رہی ہے؟ سورج سے آ رہی ہے. گویا روشنی کا سلسلہ کہاں جا کر ختم ہو گیا؟ سورج پر. گویا سورج اس وقت روشنی کا سب سے بڑا منبع ہے, اور اس کی یہ صفت کسی اور سے لی ہوئی. البتہ اس کے علاوہ جتنی بھی دنیا میں چیزیں روشن ہیں ان کو یہ روشنی سورج کے واسطے سے ملی ہے. تو باقی جو روشن ہے وہ بالعرض ہیں, اور جو سورج روشن ہے وہ بالذات روشن, اس لیے کہ اس کی صفت کسی اور سے لی گئی, اس کو ڈائریکٹ اللہ نے دی, کسی اور سے مستعار نہیں ہے, اپنے مقام پر اس پر بحث آ رہی ہے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ یہ بیان کرنا چاہ رہے کہ حضور کے خاتم النبیین کے لقب کی وجہ یہ ہے کہ آپ مقام و مرتبے میں بھی سب سے اعلیٰ ہیں, اسی لیے زمانے کے اعتبار سے بھی سب سے آخر میں بھیجے گئے. کیا مطلب مقام و مرتبے میں سب سے اعلیٰ ہے؟ دنیا جہاں کے سارے کمالات جس شخصیت پر جا کے ختم ہوتے ہیں اور جس شخصیت سے وہ کمالات پھوٹتے ہیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اور جو ایسے کمالات کا منبع ہو تو پھر اس کامل ذات کا تقاضا یہ ہے کہ اسے سب سے آخر میں بھیجا جائے, تاکہ پچھلے والے لوگوں سے کوئی بات رہ گئی ہے اسے پوری کر لے, ان میں کوئی کمی کوتاہی ہوگی اسے درست کر لے جائے. اس نبوت بالذات کو حضرت نانوتوی خاتم النبیین ذاتی سے تعبیر کرتے ہیں, اور چونکہ یہ خاتم النبیین ذاتی خاتم زمانی کو لازم ہے کہ جو سب سے اعلیٰ عرفہ کامل ہوگا وہ آئے گا بھی آخر میں. دنیا میں آپ دیکھتے ہیں بیانات کا سٹیج لگتا ہے, اس میں علماء بیان کرتے, تو جو سب سے کامل اکمل بڑا عالم ہوتے ہیں وہ سب سے آخر میں آتے کہ نہیں آتا,
تاکہ پیچھوں سے کوئی غلطی ہو کہ اس کی اصلاح کر لے, کوئی بات رہے کہ اسے پورا کر لے. حضرت نانوتوی رحمہ اللہ خاتم النبیین ہیں کہ سب سے اعلیٰ نبی ہیں, سب سے عرفہ نبی ہیں, سارے کمالات آپ پر جا کر ختم ہے اور سارے کاملوں کو جو کمالات ملنے والے ہیں وہ آپ سے ملنے والے. تو چونکہ آپ سب سے اعلیٰ ہے, کمالات کے بھی خاتم ہے, کمالات بھی سب آپ پر ختم ہونے والے, اس لیے زمانے کے اعتبار سے بھی آپ آخر ہے. آپ کے خاتم النبیین ہونے کی علت, آپ کے خاتم النبیین ہونے کی بنا آپ کا سب سے اعلیٰ عرفہ اور کمال کے اعتبار سے, مقام کے اعتبار سے کہ سارے کمالات آپ پر ختم ہو رہے, خاتم الانبیاء نبی الانبیاء ہونے کی وجہ سے. آپ چونکہ نبی الانبیاء ہے, آپ چونکہ نبی الانبیاء ہے, سارے کمالات چونکہ آپ پر ختم ہو رہے, ایسی کامل ذات کا تقاضا ہے کہ اس کو سب سے آخر میں بھیجا جائے. تو آپ کے خاتم النبیین کی دلیل زمانے کے اعتبار سے آخر ہونا نہیں ہے, بلکہ مقام کے اعتبار سے سب سے اعلیٰ عرفہ ہونا ہے. اعلی فہم کہ ہاں حضور کے خاتم النبیین کی علت اور وجہ یہ. اب آپ دیکھیں حضرت نانوتوی 2 اور 2 4 کی طرح باتیں کر رہے ہیں کہ عوام تو یہ سمجھتی ہے کہ آپ اس لیے خاتم النبیین ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے, وہ یہ علت آپ کے خاتم النبیین ہونے کو سمجھتی ہے. لیکن جو راسخین فی العلم ہے, جو بات کی گہرائی تک جانے والے, وہ کہتے ہیں نہیں, محض زمانے میں آخر میں بھیجے جائیں گے اس اعتبار سے خاتم النبیین نہیں ہے, بلکہ چونکہ سارے کمالات بھی آپ پر ختم ہیں, سارے کمالات کا منبع بھی آپ ہے, اس وجہ سے آپ کو آخر میں بھیجا گیا, کیونکہ ایسا کامل ذات ہی آخر میں آتا ہے. آپ کے خاتم النبیین یعنی آخر میں آنے کی وجہ آپ کا اکمل النبیین ہونا ہے, آپ کا نبی الانبیاء ہونا ہے, تمام کمالات کا آپ پر ختم ہونے والا ہے. اب اس بات کو لے کر ہمارے اہل بدعت نے ایک عجیب و غریب ہوا کھڑا کر دیا کہ وہ جو حضور کا آخر نبی ہونا مطلب تھا نا کہ حضور زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہیں, مولانا نانوتوی نے اس کو عوام کا خیال بتا دیا اور مولانا نانوتوی نے اپنی طرف سے ایک نیا معنی کر دیا. اب آپ انصاف کو سامنے رکھ کر بتائیں کہ کیا حضرت نانوتوی کا یہ مقصد ہے کہ عوام کے ہاں تو حضور سب سے آخر نبی ہیں اور میرے ہاں ایسا نہیں. حضرت نانوتوی کہہ رہے کہ عوام کے ہاں بھی حضور سب سے آخر نبی ہیں, میرے ہاں بھی حضور سب سے آخر نبی ہیں, بس مسئلہ یہ ہے کہ اس آخر نبی ہونے کی وجہ جب پوچھی جائے تو عوام اپنے علم کے مطابق صرف اتنا کہے گی کہ چونکہ آپ سب سے آخر میں آئے اس لیے خاتم النبی ہیں. اور میں کہوں گا نہیں, وہ تو ہیں لیکن آپ آخر میں اس لیے آئے کہ سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل ہے, اور جو سب سے اعلیٰ عرفہ اکمل ہوتا ہے اس کے ساتھ لازم ہے کہ وہ آخر میں آئے. یہ آپ کی دلیل ہے خاتم النبیین ہونے کی. اب ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ یوں سمجھے, دیکھو ایک ہوتا ہے مرتبہ بشرط شے اور ایک ہوتا ہے مرتبہ بشرط لا شے اور ایک ہوتا ہے مرتبہ لا بشرط شے. عوام کیا کہتی ہے؟ عوام یہ کہتی ہے کہ حضور خاتم النبیین اس لیے ہیں کہ آپ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے. اچھا, جب عوام کو کہا جائے کہ کیا حضور اکمل نہیں ہے, کیا سارے کمالات حضور پر ختم نہیں ہیں, اس اعتبار سے کیا آپ خاتم النبیین نہیں ہیں؟ عوام کہتے ہیں نہیں, ہم نے کب کہا ہے, ہم یہ مانتے. گویا ایک چیز کا اظہار تو کر دے لیکن دوسری چیز کا انکار, تو وہ گویا خاتم کا یہ معنی لا بشرط شے کے درجے میں مان رہے, اور حضرت نانوتوی اسی بات کو بشرط شے کے درجے میں مان رہے ہیں. کچھ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ایک خطیب صاحب ہے, ان کو میں فون کرتا ہوں, جی میں نے آپ کو بیان کے لیے بلانا ہے. وہ کہتے ہیں میں بیان کے لیے آؤں گا تو لیکن ساتھ میں 10,000 روپے کرایہ لوں گا, یہ بھی شرط شے. پھر میں ایک اور خطیب کو فون کرتا ہوں, وہ خطیب مجھے کہتے ہیں کہ میں بیان کے لیے آؤں گا تو لیکن آپ سے 1 روپے بھی نہیں لوں گا, میں خالص اللہ کی رضا کے لیے بیان کرنے کے لیے آ رہا ہوں, کچھ بھی نہیں لوں گا. یہ بھی شرط لا شیء ہے, مرتبہ بشرط لا شیء. ایک تیسرے خطیب کو آپ فون کرتے ہیں, حضرت جی میں نے آپ کو بیان کے لیے بلانا ہے, فلاں تاریخ کو آپ آ جائیں گے. وہ کہتے ٹھیک ہے آ جاؤں. نہ کرایہ لینے کی بات کر رہا ہے نہ کرایہ سے انکار کر رہا ہے, یہ مرتبہ لا بشرط شے. اب عوام یہ تو کہتی کہ حضور خاتم النبیین اس لیے ہیں کہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آئے, لیکن امام نانوتوی نے جو توجیہ اس کی بیان کی اس کا انکار بھی
اگرچہ اقرار بھی، لیکن اگر بتاؤ گے تو کر بھی لیں گے. تو عوام کا اس معنی میں خاتم ماننا جس معنی میں نانوتوی مان رہے لا بشرط شیء، اور حضرت نانوتوی اس کو بیان کر رہے ہیں کہ خاتم زمانے کے میں آخر اس لیے آئے، آپ کے خاتم ہونے کی بنا اور علت یہ ہے کہ آپ کمالات میں بھی سب سے اعلیٰ ہے، تو اس مرتبے کو بشرط شیء بیان کر رہے ہیں. لیکن بریلی بالکل الٹا، بشرط لا شیء نہیں، حضور صرف زمانے کے اعتبار سے آخر ہے بس. اس کا کوئی اور معنی جیسے اپنی کتابوں میں لکھا ہے، کوئی اور معنی آپ نے کیا تو آپ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے. تو حضرت نانوتوی کا اصل اختلاف بریلیوں کے ساتھ نکل رہا ہے، عوام کے ساتھ کوئی اختلاف نہیں ہے، کیونکہ حضرت نانوتوی جس معنی میں خاتم النبیین مان رہے ہیں، عوام اس کا انکار، تو عوام کا اس مرتبے میں ماننا لا بشرط شیء، حضرت نانوتوی کا بشرط شیء، اور بریلیوں کا بشرط لا. اصل اختلاف بریلیوں کے ساتھ ہے، اور نے اپنا اختلاف عوام کے کھاتے میں ڈال دیا کہ نانوتوی کے امام سے اختلاف پھیلا رہا ہے. اب دیکھو یہ کتنی سیدھی اور سادی سی بات تھی، لیکن اب ذرا دیکھیں مولانا احمد رضا خان نے اس بات میں کیا کرتب دکھائے. آپ ذرا دیکھیں، آپ حیران ہو جائیں گے. یہ کرتب اس کتاب میں دکھائے جا رہے جس کے بارے میں دعوی کتاب لا ریب فی، اس کتاب کے بارے میں لکھا ہے الصوارم الہندیہ کے اندر، کتاب لا ریب فی. دیکھو ذرا دیکھو، وَإِنَّمَا يَتَخَيَّرُ الْعَوَّامُ، عوام کا یہ خیال ہے انہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ما انہ لا فضل فیہ. عوام کا خیال تو یہ ہے کہ آپ خاتم النبیین بمعنی آخر النبیین ہیں، یعنی نانوتوی بقول اس کا نانوتوی یہ کہہ رہے ہیں، لیکن لا فضل فیہ اصلاً، آخر میں آنا اس میں کوئی فضیلت نہیں. حضرت نانوتوی نے یہ کہا تھا کہ آخر میں آنا کوئی فضیلت نہیں ہے. حضرت نانوتوی تو کہہ رہے کم بخت مارو بالذات آخر میں آنا کوئی فضیلت، یہ تھوڑی کس طرح سے فضیلت نہیں ہے. اب وہ اس بالذات کے لفظ کو بالکل کیا کر دیا، اڑا دیا. ایک دجل تو یہ کی، دوسرا کیا کیا، فی ہی کی عبارت لے کر آئے. فی ہی، فی کا ضمیر غائب مجرور ہے، پیچھے یہ غائب کی ضمیر ہے، اس ہی کا مرجع پیچھے خاتم النبیین ہے. کیا مطلب ہو گیا؟ نانوتوی یہ کہہ رہے کہ عوام کا یہ خیال ہے کہ حضور کے آخر نبی ہونے میں سرے سے کوئی فضیلت، حالانکہ امام نانوتوی کیا کہہ رہے، تقدم و تاخر، وہ حرف تردید لے کر آ رہے ہیں، تقدم و تاخر میں بالذات کی فضیلت نہیں ہے. وہاں کوئی غائب کی بات ہے نہیں، ضمیر کی بات ہے نہیں. وہ تو کہہ رہے کہ تقدم اور تاخر میں بالذات کوئی فضیلت نہیں ہے، اور میں سب مثالیں دے چکا ہوں. لیکن حضرت جی نے اس کو کیا کفر کر دیا کہ سرے سے کوئی فضیلت. تو یہ تو آپ جب مجھے کہیں گے یار آپ یہ سمجھتے کہ حضور کو آخر نبی ماننا یہ عوام کا خیال ہے کیونکہ اس میں کوئی فضیلت، میں بھی کہوں گا جو کہتے ہیں ایک نمبر کا بے ایمان ہے. کس نے کہہ دیا یہ؟ حضرت نانوتوی کیا بات کرنا چاہ رہے، اور اس کو حضرت نانوتوی تو یہ کہہ رہے کہ عوام سے میں پوچھتا ہوں کہ حضور آخر نبی ہیں کیوں ہیں؟ عوام زیادہ سے اس کا یہ جواب دے دے گی کہ آپ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخری ہے، اس میں کسی کو اختلاف ہی نہیں ہے، میں عوام کے ساتھ ہوں. لیکن یہ وجہ آپ کے آخر نبی ہونے کی نہیں ہے، کیونکہ اس آخر میں آنے کو بالذات کسی شے کی فضیلت میں دخل بالعرض ہے کہ آپ سب سے اعلیٰ ہے تو ظاہر سی بات ہے سب سے آخر میں آئیں گے، بالعرض ہے لیکن بالذات. لیکن اس کو کس طرح نقل کیا کہ نانوتوی یہ کہتا ہے کہ عوام کے خیال میں آپ کے آخر نبی ہونے میں سرے سے کوئی فضیلت، آپ کا آخر نبی ہونا باعث فضیلت ہی نہیں ہے. آپ ایمان سے بتاؤ، یہ اگر نانوتوی یہ تو میرے سامنے بھی لے کر آؤ تو تم اور میں کفر کا فتویٰ لگائیں گے کہ نہیں لگائیں گے میرے بھائی معاذ اللہ؟ تو اگر عرب کے علماء نے لگا دی تو کون سی غلطی کر دی؟ کہتے ہیں عرب کے علماء نے تمہیں کافر کہا ہے. جو یہ عبارت کا مطلب کیا ہو گیا؟ حضرت نانوتوی کیا کہہ رہے ہیں کہ تقدم و تاخر زمانی میں بالذات کی فضیلت نہیں ہے، حرف تردید ہے، اور پھر بالذات کی قید ہے. آپ نے بلاغت کی کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ کلام مطلق بھی ہوتا ہے مقید بھی ہوتا ہے، مقید کے اپنے دائیں مطلق کے اپنے دائیں. یہاں امام نانوتوی بالذات ذات کی قید لے کر آ رہا ہے اور اسے آپ مطلق کر دیتے ہو. اب عبارت کا مطلب کیا ہو جائے گا؟ ما فی لا فضل فیہ اصلا، اے لا فضل فی کونہ خاتم النبیین اصلا، کہ فی کا ضمیر تو ختم کی طرف جا رہا ہے کہ حضور کے آخر نبی ہونے میں سرے سے کوئی فضیلت نہیں. کہتا نانوتوی نے یہ کہا تھا
یہ جو عوام کہہ رہے کہ آپ زمانے کے اعتبار سے آخر نبی ہیں، اس میں تو سرے سے کوئی فضیلت ہی کہ یہ کہتے فضیلت ہے لیکن بذات فضیلت نہیں ہے۔ جب بذات فضیلت نہیں ہے تو پھر یہاں کیوں بیان فرمایا؟ لا محالہ یہاں وجہ کوئی اور ہے جو نانوتوی نے اپنے مقام پر تو بہرحال یہ وہ اچھا جی، اب اس کو آپ آگے پڑھیں ذرا۔ ہاں اگر اس وقت بات مجھے سمجھ آئی کہ تقدم اور تاخر زمانی میں بذات کی فضیلت، جب بذات کی فضیلت نہیں تو اللہ نے مقام مدح میں پھر کوئی بیان فرمایا؟ آیت تو مقام مدح میں بیان فرمائی ہے، لا محالہ یہاں خاتم النبیین مقام مدح میں ہی استعمال ہوا ہے، لہذا اس کی علت بھی کوئی ایسی چیز ہوگی جو مدح بن سکے۔ تقدم اور تاخر بذات مدح بننے کے لائق نہیں ہے۔ ہاں ایک اور بات ہو سکتی ہے، ہاں اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں نہ اگر خاتم النبیین کو آپ وصف اوصاف مدح میں شمار نہ کریں تو پھر تو آپ اس کو یہاں ذکر کر دیں، کیونکہ مقام مدح نہیں ہے، اس لیے خاتم النبیین بھی وصف مدح، لیکن ظاہر سی بات ہے کوئی اس کو تسلیم کرے گا کہ خاتم النبیین وصف مدح نہیں ہے، اس کو کوئی تسلیم کرے گا نہیں، لہذا ماننا پڑے گا کہ حضور کا خاتم النبیین ہونا مقام مدح میں ذکر ہے، اور حضور کا خاتم النبیین ہونا بھی مدح ہے۔ حضرت حضور کہہ رہے مدح ہے، یہ کہتے ہیں لا فضل فی اسلم توجیہ القول بما لا یرضی بقائل ہے۔ حضرت کیا کہتے ہیں؟ حضرت نے یہ خلاصہ بیان کیا، یہ صحیح خلاصہ ہے، جس میں صحیح بات کفر بن جاتی ہے میرے بھائی، یہ صحیح خلاصہ ہے میرے بھائی۔ پھر تو دن رات، دن کا خلاصہ رات ہے کہ دن کسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں رات، اور رات کسے کہتے ہیں میں کہتا ہوں دن، پھر تو یہ خلاصہ بھی درست ہے میرے بھائی۔ پھر تو یہ خلاصہ ذرا ہمیں دو، ذرا فتح وردی کوئی جلد دو، ایسے ایسے خلاصے بیان بنا کر دیں گے کہ یاد رکھو کہ ساری زندگی میرے بھائی دے گا۔ وہ چند خلاصے میں نے پھر دفاع رسول جماعت میں بنائے بھی ہے کہ یہ تو میں کھڑے کھڑے احمد ظاہر کی کئی کتابوں سے کفر نکال سکتا ہوں اگر ایسے خلاصے میں نے نکالنے شروع کر دیے جی۔ اور اس مقام کو مقام مدح قرار نہ دیجیے تو البتہ خاتمیت بے اعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے، مگر میں جانتا ہوں کہ اہل اسلام میں سے کسی کو یہ بات گوارا نہ ہوگی کہ اس میں ایک تو خدا کی جانب نعوذ باللہ زیادہ گوئی کا وہم ہے۔ جب ایک چیز مقام مدح میں ہے نہیں تو اللہ کیوں بیان کر رہا ہے معاذ اللہ؟ تو یہ زیادہ گوئی نہ ایک لایانی سی بات ہے۔ آخر اس وصف میں اور دوسری بات، جب یہ خاتم النبیین مقام مدح میں ہے ہی نہیں تو پھر خاتم النبیین کو خاتم النبیین کو یہاں کیوں بیان کر رہا ہے اللہ؟ جب یہ خاتم النبیین اگر آپ مان لیں ایک منٹ کے لیے، جو آپ مان نہیں رہے لیکن فرض کہہ رہے نا کہ اگر آپ اس خاتم النبیین کو مقام مدح میں نہ مانیں تو پھر اللہ نے خاتم النبیین ہی کو کیوں بیان کیا؟ کسی اور وصف کو کیوں نہیں بیان کیا؟ شکل و صورت کو کیوں نہیں بیان کیا؟ قد و کاٹ کو کیوں بیان نہیں کیا؟ کیونکہ انہیں بھی بذات کسی مدح میں دخل نہیں، لیکن ان کی جگہ جب خاتم النبیین کو بیان کر رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ مقام مدح ہی میں بیان ہوا ہے۔ جب مقام مدح میں بیان ہوا ہے تو اس کے لیے علت بھی خاتم النبیین کے لیے ہم ایسی علت نکالیں گے جو مدح کی علت بن سکتی ہے، کیونکہ تقدم اور تاخر زمانی بذات یہ مدح کی علت نہیں بن پا رہی، حالانکہ اللہ نے مقام مدح میں بیان کیا جی۔ آخر اس وصف میں اور قد و قامت، شکل و رنگ، حسب و نسب و سکونت وغیرہ اوصاف میں جن کو نبوت یا اور فضائل میں کچھ دخل نہیں، کیا فرق ہے؟ ہمارے بریلی بھائی نے اس پہ بھی اعتراض کیا، حضور کی صورت کی فضیلت کا انکار کر دیا، حضور کی شکل و صورت کی فضیلت کا انکار، حضور کے حسن پر تو لوگوں نے اشعار لکھے، اور ایک کم بخت مارو، یا ان کی شکل و صورت کی قد و قامت کی فضیلت کا انکار نہیں کیا، بلکہ بذات اس ایک نبوت کی فضیلت میں کوئی دخل نہیں، کیونکہ یہ چیزیں تو اوروں کو بھی حاصل ہو سکتی ہے۔ خود آمد سید کاظمی کہتے ہیں کئی مشرکین مکی اور ہاشمی ہونے میں حضور کے ساتھ تھے، تو جب مکی اور ہاشمی ہونے میں حضور کے ساتھ ہیں تو مقام مدح میں تو اس چیز کو بیان کرنا چاہیے نا جو ممدوحی کے ساتھ خاص ہونا یار، لیکن آپ سب طالب علم ہے نا، میں کہوں یار ماشاءاللہ مولوی فرید تو مجھے اس لیے بہت اچھا لگتا ہے کہ تخصص کا طالب علم ہے اس کلاس کا، باقی طلباء کہیں کہ تو ہم کیا ادھر گھاس کاٹنے کے لیے مساجی جو ہے نا، یا ویسا وصف بیان کرے تو ہم سب مشترک ہے، تو اس کی کیا اس میں اس کی تخصیص کیا ہوگی؟ مقام مدح میں ایسا وصف بیان کرنا چاہیے جو ممدوح کے ساتھ کیا ہو، خاص ہو، تب وہ مدح بنے گی۔ تو خاتم النبیین اگر مقام مدح میں نہیں تو اللہ نے ذکر کیوں کیا؟ پھر خاتم النبیین کو کیوں ذکر کیا؟ یہ باقی شکل و صورت بھی تو ہے نا، ان کو ذکر کر دیتے کیونکہ بذات انہیں بھی کسی شے کے قابل تعریف اور پلت ہونے میں دخل نہیں ہے بذات، ہاں دیگر وجوہ کی وجہ سے ہو سکتا ہے جی۔ کیا فرق ہے جو اس کو ذکر کیا اوروں کو ذکر نہ کیا؟ دوسرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب نقصان قدر کا احتمال، ہاں ایک اور خرابی لازم آ رہی، حضور کی شان میں کمی کا احتمال ہے کہ
ایسے موقع پر ان اوصاف کو ذکر کیا جاتا ہے جو اوصاف کمال ہو. بڑے لوگ کو جب ذکر کریں گے تو بڑے لوگ کے ساتھ اوصاف کمال کو ذکر کریں گے. تو اللہ یا حضور کا ذکر کر رہا ہے اور کوئی کمال ذکر کوئی نہیں کر رہا تو حضور کی بھی شان کے کیا ہے خلاف ہے. لہذا ماننا پڑے گا کہ یہاں خاتم النبیین مقام مدح میں, جب مقام مدح میں ہے تو اب وجہ بتاؤ کہ خاتم النبیین ہی کے وصف کو یا اللہ نے کیوں بیان کیا, کیا وجہ ہے اس کے مدح ہونے کی, کیا وجہ ہے خاتم النبیین کی؟ جی کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کے اس قسم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں. اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لو. جو چھوٹے موٹے لوگ ہوتے ہیں نا بس ان کی تاریخ وفات اور تاریخ پیدائش ذکر کر کے نکلا جاتا ہے, اور جو حال کمال ہوتے ہیں ان کا کیا ذکر کیا جاتا ہے؟ کمال. تو اگر اس خاتم النبیین کو حضور کے وصف میں کوئی دخل نہیں ہے تو پھر مطلب حضور کمال والے نہیں ہیں نا, نقصان ہے قدر کا احتمال ہے. کیونکہ ایسے ویسے لوگ صرف چیزیں ذکر کر کے جو مقام مدح میں کمال میں نہیں ہوتی, بے کمال چیزوں کو ذکر کر کے نکلا جاتا ہے. تو اگر خاتم النبیین حضور کا کمال نہ شمار کیا جائے تو اس کا مطلب ہے حضور کی ذات اور شان بھی وہ والی نہیں ہے, بلکہ جب حضور کمال والے تو یہاں جب ان کا خاتم النبیین کے ساتھ ذکر ہے تو یہ کمال ہی کے لیے ذکر ہے. اب جب کمال کے لیے ذکر ہے تو خاتم النبیین حضور کا کمال کیسے بنا, کیا وجہ ہے خاتم النبیین کے کمال ہونے کی؟ تو ایک وجہ تو وہی جو عوام بیان کریں گے, اور ایک وجہ وہ جو نانوتی بیان کریں گے, وہ انشاءاللہ بعد میں پڑھ لیں گے, وقت پہلے بہت ہو گیا. وما علینا الا البلاغ المبین. بابا یہ تو ہمارا الحمدللہ وکفا والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال تبارک وتعالی ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبیین. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. اما بعد. عزیز طلباء, ہم نے آپ کے سامنے پچھلی جو گفتگو کی تھی اس کا موٹا خلاصہ میں آپ کے ذہن میں نقل کر دیتا ہوں. پہلی بات تو یہ تھی عوام کے خیال میں تو یہاں سے امام نانوتوی رحمہ اللہ یہ بیان فرمانا چاہ رہے ہیں کہ عام لوگوں سے جب آپ پوچھیں کہ حضور کی صفت خاتم النبیین کی علت کیا ہے, سبب کیا ہے, تو وہ آپ سے یہ کہیں گے کہ آپ چونکہ زمانے کے اعتبار سے سب سے آخر میں آنے والے ہیں اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا. یہی بات یاد رکھیے کہ عوام سے مراد بالکل جاہل جہلا نہیں ہے جس کو ہم عوام کل انام کہتے ہیں, بلکہ عوام سے مراد وہ ہیں جو راسخین فی العلم نہ ہو, مطلب ہو تو علماء ہی, ہو تو پڑھے لکھے ہی, لیکن ان علماء اور پڑھے لکھے لوگوں سے بھی آپ پوچھو تو وہ خاتم النبیین کی علت یہی بیان کریں گے. چنانچہ آپ سے بھی اگر پوچھا جائے تو آپ یہی بیان کریں گے. چنانچہ مولانا احمد خان صاحب فتاوی رضویہ کی فہارس ہے, اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے کہ عوام سے فتاوی رضویہ کی جو فہارس ہے, فہرست ہے, پتہ نہیں وہ فہرست آپ کے پاس یہاں ہے کہ نہیں, اس فتاوی رضویہ کی فہرست میں وہ لکھتے ہیں صفحہ نمبر 401, آنکھ پر دیکھ لینا, کہ عوام سے مراد وہ ہوتے ہیں جو حقائق تک نہ پہنچتے ہوں چاہے عالم کہلاتے ہوں. تو اس عوام سے بالکل للوشا عوام نہیں ہے, بلکہ مراد یہی ہے کہ جو راسخین فی العلم نہ, ان سے پوچھو کہ حضور کی خاتم النبیین کی وجہ علت کیا ہے, وہ کہیں گے بس آخر زمانے میں. حضرت امام نانوتوی اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ بالذات کسی کا شروع میں آنا یا آخر میں آنا یہ وجہ فضیلت نہیں ہے. بالعرض ہو سکتا ہے, بالذات نہیں ہے. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ما کان محمد, اس کو مقام مدح میں ذکر نہ کیا ہو, لیکن ظاہر سی بات ہے یہ بات بھی کسی کو پسند نہ آئے گی. مقام مدح میں جب ذکر کیا ہے تو اس خاتم النبیین کے لفظ اس کی ذات ہی فضیلت اور کمال کا تقاضا کرتی ہے. ایک عبارت آپ نے پڑھی تھی کہ وہ عبارت یہ تھی کہ دوسرے رسول اللہ کی جانب نقصان قدر کا احتمال, کیونکہ اہل کمال کے کمالات ذکر کیا کرتے ہیں اور ایسے ویسے لوگوں کو اس قسم کے احوال بیان کیا کرتے ہیں. اعتبار نہ ہو تو تاریخوں کو دیکھ لیجئے. مراد یہ ہے کہ جب اللہ کے رسول کا یہ وصف یہاں مقام کمال اور مقام کمال میں ذکر ہوا ہے, مقام مدح میں ذکر ہوا ہے, تو اصول یہ ہے کہ مقام مدح میں کسی کے کمالات ذکر کیے جاتے ہیں.
جس کے کمال نہ ہو تو اس کا مختصر انداز میں ولادت اور وفات ذکر کر کے نکلا جاتا ہے. تاریخی کتابوں کو آپ دیکھیں گے آپ کو ایسے ملے گا. تو پھر اگر محض آخر میں آنا ایک طرح کا تاریخ وصال ہے نا, آخری زمانہ, تو یہ تو کوئی کمال نہ ہوا, بلکہ جو اہل کمال ہوتے ہیں ان کی کمالات کو ذکر کیا جاتا ہے. سینی میں وفات پر اکتفا یا آخر شروع میں آنا اس پر اکتفا نہیں کیا جاتا. اب جب یہ مقام کمال میں ہے, مقام مدح میں ہے, تو اس سے مراد کیا ہے؟ مقام کمال اور مقام مدح میں یہ کیا بنے گا؟ خاتم النبین کی حضور کے آخر میں آنے کی علت اور وجہ کیا ہے؟ اس پر آگے تفصیل کے ساتھ بحث کریں گے. ہم نے آپ کے سامنے ایک اصطلاح بیان کی تھی کہ اہل بدعت خواہ مخواہ میں اس عبارت کا غلط مطلب نکال رہے. وہ یہ مطلب نکال رہے کہ حضور کو آخر نبی سمجھنا معاذ اللہ یہ عوام کا عقیدہ ہے. علماء دیندار حضور کو آخر نبی نہیں سمجھتے, یہ بالکل غلط بات ہے. بلکہ امام نانوتوی کا مقصد یہ تھا کہ خاتم النبی کی علت, جو لوگ راسخین فی العلم نہیں ہیں ان کے ہاں آخری میں آنا ہے, جبکہ جو لوگ راسخین فی العلم ہیں وہ اس کی علت کچھ اور بیان کرتے ہیں کہ آپ چونکہ سب سے افضل ہیں, سب سے اعلیٰ ہے, کیسے وہ آگے آ جائے گا. اور آپ کی افضلیت اور اکملیت یہ اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آپ آخر میں آئیں. یوں سمجھیں کہ ایک ہی مسئلے کو عوام لا بشرط شے بیان کر رہی ہے اور حضرت نانوتوی بشرط شے بیان کر رہے ہیں. اس کے لیے ہم نے آپ کے سامنے ایک خطیب کی مثال پیش کی تھی. ایک اور علمی مثال ہم نے یہاں بورڈ پر آپ کو بنا کر پیش کی ہے, بشرط شے لا بشرط لا شے اور لا بشرط شے, جو آپ کتب میں کئی دفعہ پڑھ بھی چکے اصطلاحات کو آسان کرنے کے لیے. آپ دیکھیں لفظ کی ہم نے دو قسمیں بنائی ہیں, ایک موضوع بنایا اور ایک محمل بنایا. پھر یہاں موضوع کی مثال آپ اضرب دے کے آگے لکھی ہوئی, اضرب لے لیں. پھر اس موضوع کی ہم نے دو قسمیں بنائی ہیں, ایک مفرد جس کو کلمہ بھی کہتے ہیں اور ایک مرکب. اب یہ تعریفات کے ظاہر کوئی اب بچے تو نہیں ہیں. پھر ان مفرد یا کلمے کی ہم نے تین قسمیں بنائی ہیں, اسم فعل حرف. اسم کی مثال دیے, حرف کی مثال دیے. پھر فعل کی تین قسمیں بنائی ہیں, ماضی مضارع مستقبل, ماضی مضارع امر. امر میں دیکھیں پھر ہم نے اضرب کی مثال دی ہے. پھر آپ اس طرف مرکب کی طرف آ جائیں. مرکب کی دو قسمیں, مرکب مفید اور مرکب غیر مفید. پھر مرکب کی دو قسمیں بنائی ہوں گی, کیا کیا بابا؟ خبر اور انشاء. پھر آپ انشاء کی مثال دیکھیں کیا آ رہی ہے یہاں, اضرب. پھر یہاں اضرب آ رہی ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ بھائی یہ مقسم ہے اور یہ قسمیں ہیں. مقسم اور قسم میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہوتی ہے, جبکہ آپ نے اسی کی مثال نیچے قسم میں ذکر کر دی تو تقسیم شیء نفسی ہے. اور پھر اس طرح جو قسیمین آپس میں ہوتے ہیں, آپ نے قطبی کے اندر قسم شے کا قسم شے, قسم شے کا قسم شے والی بحث میں پڑھا ہوگا کہ قسیمین میں جو آپس میں نسبت ہوتی ہے وہ تباین کی ہوتی ہے. لیکن آپ یہاں دیکھیں ایک قسم کلمے میں بھی آپ نے اضرب کی مثال دی ہے, اور دوسرے جو اس کی قسم ہے قسیم ہے, جو اس کی قسیم ہے اس میں بھی آپ نے کس کی مثال دی؟ اضرب. تو یا تو آپ نے دونوں میں تساوی کر دی ہے, حالانکہ میں نسبت کیا ہوتی ہے؟ تباین کی ہوتی ہے. اب سمجھے ذرا, جب آپ یہ مرتبوں کو مرتبہ بشرط شے, مرتبہ بشرط لا شے اور مرتبہ لا بشرط شے کو دیکھ لیں گے, یہ مسئلہ خود بخود حل ہو جائے گا. ہم نے جو اضرب کی مثال کو مفرد کلمے کی مثال میں ذکر کیا ہے, اس سے مراد وہ اضرب ہے جس کے اندر انتا ضمیر مستتر نہ ہو. اے بشرط لا شے, اس میں انتا ضمیر موجود نہیں, اس اعتبار سے اضرب ہے, مفرد ہے. اور اس اضرب کو جب ہم نے مرکب کی قسم میں شمار کیا تو انتا ضمیر کو مان کر اے بشرط شے, یہاں بشرط شے کے درجے میں مانا ہے. اور جہاں موضوع کے اندر ہم نے اضرب کو ذکر کیا تو وہ قطع نظر انتا سے, انتا ہے یعنی اس سے قطع نظر ہم نے وہاں ذکر کیا, تو وہ لا بشرط شے کے درجے میں ہے. اسی طرح سمجھے عوام حضور کے خاتم کا معنی افضل اور اکمل ہونا لا بشرط شے مانتے ہیں, یعنی ذہن عام طور پر اس طرف نہیں جاتا, لیکن جب آپ ان کو کہیں گے تو اس کا انکار بھی نہیں کریں گے. اور امام نانوتوی کہتے ہیں آخر زمانے کے اعتبار سے تو مان ہی رہے ہو, لیکن اس کے ساتھ کہ آپ سب سے آپ سارے کمالات کے خاتم بھی ہیں, سارے کمالات آپ پر ختم ہو رہے ہیں, اس لیے آپ آخر میں آ رہے ہیں, وہ درجہ بشرط شے میں مان رہے ہیں. عوام اور نانوتوی کے اختلاف نہیں ہے, لیکن ہمارے بریلی بھائیوں نے اپنی کتابوں میں لکھے کہ نہیں, خاتم النبیین کا صرف ایک مطلب ہے کہ آپ آخر نبی ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور مطلب نہیں, وہ بشرط لا شیء کے مرتبے میں مان رہے, لہذا اصل اختلاف نانوتوی کا ان کے ساتھ ہے. پھر ہم نے آپ کے سامنے یہ کچھ کتابیں یار میں لانا بھول گیا, حسام الحرمین میں دیکھیں 2-3
تعریفات ہم نے آپ کے سامنے ذکر. تو عوام اور نانوتوی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. لیکن اگر آپ پھر بھی ٹھنڈے نہیں ہوتے, جیسے کہ مسعود کاظمی صاحب ٹھنڈے ہونے کو تیار نہیں ہے, وہ کہتے ہیں نہیں ہمیں کوئی اعتراض مولانا نانوتوی سے نہیں ہے, بس یہ ہمیں ان سے گلا ہے کہ انہوں نے خاتم النبیین کا معنی عوام کا کیوں کر دیا کہ عوام یہ سمجھتی ہے. تو دیکھیں ایک کتاب ہے حکیم ترمذی کی رحمہ اللہ, میں اپنے ساتھ لایا تھا لیکن وہ دفتر میں بھول گیا, جو ہے نا, ختم الاولیاء ان کی کتاب کا نام ہے, یہ چھوٹا سا کتابچہ ہے حکیم ترمذی کی. مجھے اس کتاب کے بارے میں پتہ چلا اور اس میں ایک نایاب حوالے کے بارے میں پتہ چلا, جو بھی میں آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس کو تلاش کرنے کے لیے اب ہم خواہ مل نہیں رہی. کویت میں اس زمانے میں ایک صاحب رہتے تھے, مجھے اب نام یاد نہیں, بہت عرصے پہلے کی بات ہے, اہل الحدیث تھے, لیکن رد بدعت کے حوالے سے میرے ساتھ بڑے تعلق میں تھے, رابطے میں تھے, بڑے متاثر تھے. تو میں نے کہا آپ اتنے عرصے سے میرے سے رابطے میں ہیں, میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کویت کے اندر اس کتاب کے پیچھے میں خوار ہوں, ختم الاولیاء, یہ کہیں سے مجھے تلاش کر کے دے دیں. وہ بیچارہ یہاں تک گھوما کہ اس نے مجھے خود کہا کہ میں ان مکتبوں میں بھی گیا ہوں, اس مرگما جو ہے نا, جیسے آپ عرب امارات میں جائیں گے تو وہاں پورے مکتبوں کے اپنے بازار, ایسے یہاں شاپنگ مال ہوتے ہیں نا, ایسے اپنے بازار 2-3 منزلہ, وہ سارے مکتبے ہی ہوتے ہیں. جہاں سے طاہر القادری صاحب کے لیے کتابیں لی جاتی ہیں, میں وہاں تک ان مکتبوں میں بھی گیا ہوں, لیکن یہ کتاب مجھے نہیں ملی. خدا کا کرنا کچھ عرصے بعد میرا یہاں مکتبہ ہم جو ہے بینوٹون کے پاس جو ہے, قدیم ترین یہاں کے عربی کتابوں کا مرکز ہے, میں وہاں گیا, وہاں میں کتابیں تلاش کرتا, یہ اس کے رسائل کا چھوٹے جو کتابوں کا اپنا شیلف ہے, بعض اوقات بڑی قیمتی چیزیں مل جاتی ہیں. دیکھا تو وہاں سے کتاب نکل آئی, یا رب سبحان, کتنے کی پتہ نہیں 250 کی تھی, 300 کی تھی. میں کہا جتنی یہ ساری ڈال دے, آگے تھے نا, جتنی یہ سب ڈال دے. تو 3-4-5 نسخے تھے, میں کہا سب ڈال دے. تو مولا ابو قادر صاحب کو پھر میں نے بھجوایا, دیگر حضرات کو میں نے دیا, اور ایک میرے پاس جو ہے وہ میں نے جو نایاب کتاب ہے وہ میں نے گھر کے اندر ایک جگہ رکھی ہوئی ہے, مسجد کے لیے اندر اس لیے نہیں رکھتا, کل کو خدا نہ خواستہ ایک چھاپا وہاں الحبیب میں پڑ چکا تو سب کچھ لے گئے تھے, تو پھر کون ان کو تلاش کرے گا. تو میں لایا تھا لیکن دفتر میں رہ گیا تھا. اب دیکھو ذرا اس میں کیا حوالہ ہے, اگر آپ ٹھنڈے پھر بھی نہیں ہوتے. اس کا صفحہ نمبر 31 ہے. اچھا, یہ حکیم ترمذی کون ہے؟ یہ حکیم ترمذی وہ آدمی ہے جس کی نوادر الاصول سے ہمارے بریلی بھائی حضور کے سایہ نہ ہونے کی جعلی حدیث پیش کرتے ہیں, جس کا میں آپ کے سامنے بحث کر چکا ہوں. تو یہ کوئی معمولی آدمی نہیں ہے. اگر اس کو آپ نے اسلام سے نکال دیا تو حدیث کہاں سے لے کر آؤ حضور کے سایہ نہ ہونے کی. ان کے صفحہ نمبر 31 سے ختم الاولیاء, ان کی کتاب ہے, دارالکتب العلمیہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے. وہ کیا لکھتے ہیں اسی خاتم النبیین کے معنی پر بحث کرتے ہوئے, کہتے فَإِنَّ الَّذِي عَمِيَ عَنْ خَبْرِ هَذَا يَظُنُّ أَنَّ خَاتَمَ النَّبِيِّينَ تَعْوِيلُهُ أَنَّهُ آخِرُهُ مَبْعَثًا فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ هَذَا وَأَيُّ عِلْمٍ فِي هَذَا تَعْوِيلُ الْبَلْهِ وَالْجَهْلَةِ. وہ لوگ جن کے پاس عقل نہیں ہے, جو عقل نہیں رکھتے, جو عقل سے پیدل ہے, جن کی آنکھ بصیرت سے نابینا ہو چکی ہے, وہ یہ کہتے ہیں کہ خاتم النبیین کا معنی صرف آخر نبی ہے. فَأَيُّ مَنْقَبَةٍ فِي هَذَا, صرف آخری نبی معنی کرنا, اس میں کون سی حضور کی صفت ہے, منقبت ہے. اور یہ تعویل, یہ معنی کرنا تعویل البلہ والجہلت, یہ تو بے وقوفوں, جاہلوں اور احمق کی تعویل ہے جو ہے نا. حالانکہ نانوتی صرف عوام کہہ رہے, حالانکہ نانوتی صرف عوام کہہ رہے, یہ بے وقوف احمق کہہ رہے. اب میں نے کیا کیا, ساتھیوں کو یہ حوالہ بنا کر دیا. میں نے کس کو ذرا چلاؤ, حضرات کا ریئیکشن دیکھتے کیا ہوتا ہے. تو وہ کوئی ان کے ہندوستان کا غالباً طارق انور مصباحی ایسا کوئی نام ہے جو ان کے نیچے درجے کے لوگ ہوتے, زیادہ نہ ان کے نام یاد مجھے ہوتے, اور نہ مومن کی کتابیں میں پڑھتا ہوں. اس نے پھر پوری کتاب اس کے خلاف لکھی اور جان یوں چھڑائی کہ یہ جعلی کتاب ہے, یہ عبارت جعلی ہے, کسی نے گسیڑ دی, یہ کر دیا, وہ کرنا. آنکھیں اگر ہو بند تو دن بھی ہے رات, نہ ماننی ہو بات تو بہانے ہیں ہزار, جو ہے نا. پھر بہرحال ہم نے ساتھیوں اس کو کہا, اس کا ایک جواب پھر ہمارے ساتھیوں نے لکھا ہے زبردست قسم کے, اس کو دن میں تارے دکھائے, اور وہ جواب ہماری دفاع اہل سنت والجماعت کے جلسوں کے مقدمے کے اندر ہے. انشاءاللہ کچھ دنوں میں وہ کتاب بھی چھپ جائے گی تو آپ پڑھ لیں گے. تو اگر آپ نے فتویٰ لگانا ہے تو حکیم ترمذی کو سب سے پہلے اسلام تک خارج کرو. یہاں گھوم کے شیطان بنے, یہاں کوئی جواب نہیں کے پاس. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب مولا مرزا خان صاحب نے کیا فریب کیا؟ اول فریب تو یہ کیا کہ مولانا نانوتوی یہاں صرف خاتم النبیین کی علت بیان کر رہے ہیں. حضرت نانوتوی کا یہ مقصد نہیں کہ عوام حضور کو آخر نبی سمجھ رہے, نہیں,
مولانا مزہ خان نے خاتم النبین بمانا آخر النبیین ایک تو یہ لفظ ڈال دیا، تاثر یہ دیا کہ نانوتوی یہ کہنا چاہ رہے کہ حضور کو آخر نبی سمجھنا یہ عوام کا خیال ہے، نہیں، حضرت نانوتوی نہیں کہہ رہے، حضرت نانوتوی کہہ رہے کہ عوام اور افسر حضور کو آخر نبی سمجھتے، لیکن آخر نبی کی علت کیا ہے، خاتم النبیین کی علت کیا ہے، وہ علت پر بحث کر رہے ہیں، جبکہ اس سے علت کو ہٹا کر وہاں خاتم النبیین کا معنی بمانا آخر نبی یہ کر دیا۔ نمبر 2، صرف زمانے کے اعتبار سے آخر میں آنا، حضرت نانوتوی بذات فضیلت کا انکار کر رہے ہیں، اور اس نے ما انہ لا فضل فیہ اصلا مطلقا، حالانکہ بذات نفی بالعرض کی نفی کو لازم دوسرا دھوکہ یہ کیا۔ تیسرا، وہاں حرف تردید ہے، تقدم تاخر بالزمانے میں کچھ فضیلت ہے، اس نے یہاں فی کی ضمیر لے کر آئے، فی حرف جر ہی ضمیر لے کر اس کا خاتم النبیین بنا دیا، معنی بالکل بگاڑ دیا۔ اور چوتھا، حضرت نانوتوی کی عبارت میں مگر کا لفظ ہے، اس مگر کو اس نے معا سے تبدیل کر دیا، تو مگر کو معا کا معنی میں کس سے لیا؟ یہ اتنی سی عبارت کے اندر وہ بھی پوری عبارت نہیں، آدھی 1.5 سطر کے اندر 4 تحریفات ہے۔ وہ ایک بادشاہ کا باز تھا، باز سمجھتے ہیں؟ باز ہوتے ہیں یا شکرا ہوتے ہیں، وہ جو شکار کرتا ہے جو ہے نا، تو آپ نے دیکھا ہوگا عرب لوگ اس کے ذریعے شکار کرتے ہیں، تو وہ کسی جاہل بڑھیا کو مل گیا، اڑا کہیں بادشاہ سے، بڑھیا کے ہاتھ چڑھ گیا، اس نے کہا او ہو یہ کیسا باز ہے، نامراد، اتنے بڑے بڑے ناخن ہیں اس کے، یہ کسی کو مار نہ دے، اس کے ناخن کاٹ دیا ہے نا، او ہو اس کی اتنی بڑی چونچ، خواہ خواہ میں کسی کو زخمی کر دے گی، چونچ بھی کاٹ دیا۔ اب وہ باز بیچارہ وہ کہہ رہے میں تو باز ہی نہیں لگا کہتے جو ہے نا۔ تو جب آپ 1.5 سطر میں اس طرح کی تعریفات کریں گے تو اس نے کفر ہی بننا ہے میرے بھائی، اس سے پھر علم تھوڑی بننا ہے، پھر اس سے تحذیر ناس تھوڑی بننا ہے میرے بھائی، یہ تو علم والی کتاب ہے، عشق والی کتاب ہے۔ جب آپ کو اس طرح ذبح کریں گے، اس طرح اس کے ہاتھ پاؤں کاٹیں گے تو پھر ظاہر جو غلط مفہوم نکلے گا اس میں نانوتوی کا کوئی قصور نہیں، آپ کا قصور ہے، اور کافر نانوتوی نہیں بنیں گے، آپ ہی بنیں گے، کیوں کہ وہ کفری معنی آپ نے نکالا، حضرت نانوتوی نے نہیں۔ تو کفر، ایک اسلام کو کفر بنانے میں کفر ہے میرے بھائی۔ تو یہ ہماری مختصر گفتگو تھی جو ہم نے آپ کے سامنے ذکر کی۔ اب حضرت نانوتوی رحمہ اللہ بیان کر رہے ہیں کہ خاتم النبیین کہنے کی علت کیا ہے، کس وجہ سے آپ کو خاتم النبیین کہا گیا، وہ کیا ہے ذرا پڑھو۔